بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنا ٹھیلا لے کر اسی جگہ جا رہا تھا جدھر وہ عورت بیٹھ کر بھیک مانگتی تھی۔ میں روزانہ یہ عہد کرتا تھا کہ آج ایسی حرکت نہیں کروں گا، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح ہر بار میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی جگہ ہی چلا جاتا۔ وہ آج بھی اسی حلیے میں بیٹھی تھی۔ اس حلیے سے اس کی غربت چھلک رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ چھوٹی سی بچی بھی تھی جو کافی خوبصورت تھی۔ عورت کی رنگت سانولی سی تھی۔ میں نے اس کے بالکل ساتھ ہی اپنا ٹھیلا لگا لیا۔ ایک دو گاہک آئے، پر تیز بارش ہونے لگی تو گاہک بھی آنا بند ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی اپنی سبزیاں ایک پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھانپ دیں۔ پھر جیسے ہی میری نظر اس عورت پر گئی تو وہ عورت بارش کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ گئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تبھی اس کی مدد کرنے کے لیے میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، تم آرام سے وہاں رہ لینا۔ جیسے ہی بارش ختم ہو گئی تو بے شک اپنی جھونپڑی میں چلی جانا۔ وہ بچی بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ یوں عورت نے اس بچی کو خوش ہوتے دیکھا تو فوراً میرے ساتھ آنے پر آمادہ ہو گئی۔ میرا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا اور یوں میں اس عورت کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ سردی کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی، پھر نظریں چرانے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس عورت کے لیے میں اب کچھ محسوس کرنے لگا ہوں، لیکن وہ گھبرا رہی تھی کیونکہ اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مجبور تھی، یقیناً تبھی تو ایسے کسی انجان مرد کے گھر آنے پر تیار ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو کسی عورت کے کپڑے بھی نہیں تھے جو میں اسے دے کر اس کی مدد کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ تسلی رکھو، اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں ایک کونے والے کمرے میں چلا جاتا ہوں، بارش ختم ہوگی تو تم بے شک واپس چلی جانا۔ یوں میں اپنے چھوٹے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی باہر نکلا تو مجھے دکھائی ہی نہیں دی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرے گھر سے جا چکی ہے۔ یہ گھر نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے کو میں نے کچن میں تبدیل کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بستر بھی لگایا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ مکمل طور پر سیٹ تھا۔ میرے اماں ابا کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں اب اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرے پاس آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی میں کسی کی مدد لینا چاہتا تھا۔ پہلے میں گاؤں میں تھا، وہاں کئی لوگوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ شہر جا کر کوئی جاب کر لو، پر مجھے یوں کیسے ملتی؟ میرے پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا اور یوں اب میں سبزی بیچنے لگا۔ مجھے سبزی بیچنے کا جیسے ہی تجربہ ہوا تو میں گاؤں کی زمینوں سے سبزیاں چرا بھی لیا کرتا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سبزی کس نے چرائی۔ اس طرح میں نے وہ 2 مرلے کا مکان خرید لیا۔ میں اتنا غریب تھا کہ میں نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا اور خود کو تسلی دیتی تھی، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا تھا۔ میری عمر جب 30 سال ہو گئی تو میرے دوست مجھے مشورہ دینے لگے کہ شادی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تمہیں روحانی کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ملے گا۔ پر میں نے اپنے دوستوں کو منع کر دیا کہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی زندگی اکیلے ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ دوست کہنے لگے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تم ہمارا شکر کرو گے، پر میں نے پھر بھی ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ بس میرا ایک ہی کام تھا، میں تھیلا لے کر سارے شہر میں گھومتا تھا اور سبزیاں بیچتا تھا۔ لیکن اب جب بھی میرے پاس خوبصورت عورتیں سبزیاں خریدنے کے لیے آتی تھیں، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ وہ خواہشات میرے اندر جاگنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے میں کافی پچھتاتا تھا کہ میں نے تو اپنی جوانی سبزیاں بیچنے میں برباد کر دی ہیں۔ اگر میں نے بھری جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو میرے بھی اپنے دوستوں کی طرح مزے ہوتے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں زندگی سے بور ہو گیا تھا، اصل بات یہ تھی کہ میں نے خود ہی اپنی زندگی کو بور بنا دیا تھا، ورنہ اگر میں چاہتا تو اب بھی ناجائز طریقے سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا۔ پر میں اپنے پیسے حلال کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ساری کمائی حرام کی ہو، تبھی اپنی خواہشات کو میں دبا کر بس اپنا پیٹ ہی بھرتا تھا۔ پر جیسے ہی اس روز میری نظر اس بھکارن عورت پر پڑی تو اس لمحے کو میں ٹھٹک گیا۔ وہ عورت لگ بھگ مجھ سے 5 سال ہی چھوٹی تھی۔ میری عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اس عورت کے ساتھ وہ بچی بھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیوہ ہو یا پھر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو۔ وہ بچی کافی خوبصورت تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شاید اپنے باپ پر گئی ہے، کیونکہ اس عورت کی رنگت تو بہت سانولی تھی۔ وہ آئے روز اسی گلی میں بیٹھ کر بھیک مانگتی۔ اب تو میں بھی اس گلی میں سبزیاں بیچنے لگا اور اس عورت پر نظر رکھتا تھا۔ اس روز جیسے ہی بارش ہوئی تو مجھے موقع مل گیا اور میں اسے اپنے گھر بھی لے گیا تھا۔ اگلے روز جب میں اپنا تھیلا لے کر اس جگہ پہنچا تو وہ عورت وہیں کھڑی تھی۔
شاید وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگی کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے کل میری مدد کی تھی، تم بہت اچھے انسان ہو، سب مرد تمہارے جیسے ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ہی ایک تھیلے میں 2 ٹماٹر ڈال کر اس کے حوالے کی اور کہا کہ میری طرف سے اپنی بیٹی کو کھلا دینا۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ اب وہ آئے روز میرے پاس آ جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری حالت ایسے کیسے ہوئی ہے؟ کیا تم بچپن سے ہی بھیک مانگتی ہو؟ جب میری بات سن کر اس نے ایک سرد آہ بھری، کہنے لگی کہ اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی کی ایک تلخ داستان سنائی تو تم سن نہیں پاؤ گے۔ میں بولا کہ کیا پتہ میری زندگی کی کہانی تمہاری کہانی سے بھی زیادہ اذیتناک ہو، تم مجھے سنا سکتی ہو، کیا پتہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جب وہ مجھے بتانے لگی کہ میرے ابا نے میری شادی زبردستی میری خالہ کے بیٹے سے کر دی تھی، اس کی ماہانہ تنخواہ چند ہزار ہی تھی، میں آئے روز اس سے یہی کہتی تھی کہ دیکھو اتنی سی تنخواہ سے کچھ نہیں بنے گا، تمہیں ہاتھ پاؤں ہلانے ہوں گے، کہیں اور جا کر جاب تلاش کرو۔ پر وہ کسی فیکٹری میں سیل مین تھا اور یہی کہتا تھا کہ اگر کہیں اور جاؤں گا تو میں بہت جلدی نکالا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے اور پھر یہ جاب بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اسی وجہ سے جو مل رہا ہے اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ پر میری بیٹی ہو گئی، اب اس کا بھی خرچہ تھا، لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تنگ آ کر وہ مجھ پر چلانے لگا۔ ایک روز تو وہ نشے کی حالت میں گھر آیا اور اپنی ہی بیٹی پر وہ گندی نظر ڈالنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اسے ایسا کرتے دیکھا تھا تو فوراً ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں گی، کیونکہ اب اس کا یہ روز کا معمول تھا، وہ نشہ کرنے لگا تھا۔ لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میری بیٹی پر بری نظر ڈالے، تبھی میں نے خود اسے چھوڑا تھا۔ پر سب کو یہی لگا تھا کہ میں بدچلن ہوں، میں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، کوئی میرا عاشق ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ سب نے مجھے اپنے پاس پناہ ہی دی، میں بے آسرا ہو گئی تھی، میری بیٹی پر بھی کسی نے کوئی ترس نہ کھایا۔ میں کہاں جاتی؟ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں چاہتی تو میں کچھ غلط کام بھی کر سکتی تھی، لیکن میں ایک عزت دار عورت تھی، تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وہی کام کروں گی جس سے میری بیٹی کو کم از کم ایک وقت کی روٹی تو ملے۔ یوں میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ پیسے تو مجھے مفت میں مل جاتے ہیں، بس مجھے درد بھری آواز نکال کر لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح مجھے کافی زیادہ پیسے ملنے لگے اور یوں میرا گزارا آسانی سے ہونے لگا۔ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے تھے کہ میں کوئی مکان خرید لیتی، لیکن میں نے اپنی جھونپڑی بنا لی اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ اسی وقت سے اب تک میں بھکارن والی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کی داستان سنی تو اسے تسلی دینے لگا کہ تم بہت ہی حوصلے والی عورت ہو، تم نے بہت اچھا کیا کہ نشئی شوہر سے جان چھڑا لی، ورنہ تو تمہاری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے بھی اسے اپنے بارے میں بتایا کہ کیسے میرے دوست مجھے شادی کی تلقین کرتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اکیلے ہی گزاروں۔ اب میری اس عورت سے کافی ملاقات ہونے لگی، لیکن چند دن بعد مجھے ہول اٹھا جب وہ عورت مجھے اس گلی میں دکھائی نہ دی۔ میں چونک گیا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ اس عورت کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ مجھے تو اس کی جھونپڑی کا بھی نہیں پتا تھا۔ آس پاس کی بھکارن عورتوں سے میں نے جیسے ہی پوچھا تو کہنے لگیں کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اسے جس گلی سے زیادہ پیسے ملے وہ وہیں پر چلی جاتی ہے۔ اب تو اس نے اس بچی کو بھی اسی کام پر لگا دیا۔ یوں ہر عورت کی اس کے بارے میں الگ ہی رائے تھی، پر مجھے اس کی کسی بھی بات پر یقین نہ آیا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ چند دن بعد مجھے وہ عورت پھر سے دکھائی دی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جب وہ ہکلا کر بولی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے شوہر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بھیک مانگتی ہوں، اسے تو میری جھونپڑی کا بھی پتہ چل گیا ہے، نہ جانے اب میرا کیا بنے گا، اور مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں واپس اس کے پاس نہ گئی تو وہ میری بیٹی کو مجھ سے الگ کر دے گا۔ یہ کہہ کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی، میں نے اسے کہا کہ اگر تم خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہو تو میرے پاس میرے گھر آ سکتی ہو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں اس طرح نہیں کر سکتی۔ اس روز بھی مجبوری کے تحت میں تمہارے گھر آ گئی تھی، کیونکہ بارش سے میرے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے، میرے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا جو میں پہن لیتی۔ پر اب میں اگر تمہارے گھر گئی تو لوگ فضول باتیں بنائیں گے، یہاں تک کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں کسی غیر مرد کے گھر رہ رہی ہوں تو پورے خاندان میں میری بدنامی ہوگی۔ سب کو تو یقین ہو جائے گا کہ یقیناً میرا کسی کے ساتھ چکر ہی تھا جو میں گھر سے بھاگ آئی۔
حالانکہ بات تو کچھ اور تھی۔ میں اس عورت کو سمجھ گیا، یہ تو وہی باتیں کر رہی تھی جو ہمارے معاشرے میں عام تھیں۔ عورت اپنے لیے قدم اٹھاتی ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یقیناً عورت کسی غلط راستے میں چل رہی ہے، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں بولا کہ دیکھو، میرے مکان کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ تمہارا شوہر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں۔ تم ایسا کرو، تم اس سے طلاق لے لو۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو گھبرا کر بولی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر میں نے اس سے طلاق لے لی تو میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میری یہی کوشش ہے کہ وہ خود مجھے طلاق دے تاکہ وہ حق مہر تو مجھے مل سکے جس پر میرا حق ہے، کیونکہ اس وقت میرے سسر نے ہی حق مہر لکھوایا تھا۔ میرے سسر کی اچھی جاب تھی، پر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو میرے شوہر نے وہ سارے پیسے بھی اڑا دیے اور یوں مجھے میرا حق مہر بھی نہیں ملا۔ اس کی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ 3-4 دن اس عورت نے کافی ڈر کر گزارے۔ اسے یہی خدشہ تھا کہ کہیں اس کا شوہر اس کے پاس نہ آ جائے۔ چند دن بعد میں حسب معمول سبزی بیچ رہا تھا جب مجھے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ عورت میرے پاس ہی آ رہی تھی۔ وہ کافی ڈری سہمی سی تھی۔ اپنی بچی کو اس نے گود میں لیا ہوا تھا جو کہ لگ بھگ 7 سال کی تھی۔ اگر کہنے لگی کہ ارشد رک جاؤ، میری بات سنو۔ میں بولا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی شرط سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا، مجھے کچھ وقت چاہیے، پر تم اس وقت تک میرے گھر پر ہی رہ لو۔ میں اپنے گھر نہیں آؤں گا، اپنے دوست کے ہاں رہ لوں گا، تم فکر مت کرو، تم میرے گھر محفوظ رہو گی۔ یوں وہ اس کی بچی کو لے کر میرے گھر چلی گئی، جبکہ میں اپنے دوست کے ہاں چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی یہ بات اپنے دوست کو بتائی کہ وہ عورت چاہتی ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھوں، جبکہ اس کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ عورت تمہارے پاس خود چل کر آئی ہے، تمہاری قسمت تمہیں بہت اچھا موقع دے رہی ہے، اس موقع کو گنوانے کی غلطی بھی مت کرو، بس اس عورت کا ہاتھ تھام لو، تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ میں بولا کہ دیکھو، وہ ایک بھکارن ہے، نہ جانے کیوں، پر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، اگر وہ کوئی بھیدی نکلی تو میں کیا کروں گا؟ دوست بولا کہ تم تو اس عورت کو کافی مہینے سے جانتے ہو، تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ دوست کہنے لگا کہ کچھ عرصہ تم انتظار کرو، جیسے ہی عدت ختم ہوگی تو پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ یوں میں اپنے دوست کے ہاں رہنے لگا۔ چند دنوں بعد وہ عورت پھر سے میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ میری بیوی بن کر میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 40 سال کی عمر میں شادی جیسے رشتے میں بن جاؤں گا۔ میں نے اسے عزت دینے کی حامی بھر لی تھی، اس کی بیٹی کو بھی میں باپ والا پیار دیتا تھا، پر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ دیکھو، اب تمہارا خرچہ اٹھانا میری ذمہ داری ہے، میں محنت کر کے جیسے تیسے تمہیں روٹی کھلا دوں گا، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تمہیں باہر جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر پر ہی بیٹھنا اور اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرنا۔ کہنے لگی کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو مجھے بھی اب بھیک مانگنے کی کوئی شوق نہیں ہے، میں گھر پر ہی بیٹھ لوں گی، لیکن تمہیں ذرا بھی میری ضرورت پڑے تو تم مجھے کہہ دینا، میں کوئی بھی کام کر لوں گی، مجھے سلائی کڑھائی وغیرہ کا کام کافی اچھا آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنے سبھی دوستوں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میرے دوست تھکا بکا ہو گئے تھے۔ میں نے کسی کو بھی شادی کی دعوت نہیں دی تھی۔ یہ نکاح تو بہت سادگی سے ہوا تھا۔ دوست آئے روز یہی پوچھتے تھے کہ تمہاری بیوی کیا کرتی ہے۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میری بیوی تو ایک بھکارن ہے، کیونکہ یہ بات تو میرے لیے بھی شرمندگی کی تھی کہ میری دوست کیا سوچیں گے کہ میں نے بیوی کے لیے اتنا عرصہ انتظار کیا، لیکن وہ ایک بھکارن نکلی۔ پر وہ نام کی ہی بھکارن تھی، شکل و صورت سے وہ بالکل بھی ایسی نہیں لگتی تھی۔ وہ کافی خوبصورت اور پرکشش نین نقش کی حامل تھی۔ میں جب بھی اس کی بیٹی کو دیکھتا تو یہی لگتا تھا جیسے وہ اپنے باپ پر گئی ہو، لیکن میں جب بھی اس کی بیٹی کا ذکر کرتا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگتے تھے، جیسے وہ کچھ مجھ سے چھپا رہی ہو۔ پھر میں یہی سوچتا تھا کہ یہ سارا معاملہ میری شادی سے پہلے کا ہی ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس سے ایسے سوال کروں، تبھی میں خاموش رہتا۔
میں نے اس سے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اس کی بیٹی کو میں باپ والا پیار دیتا تھا، وہ بھی بہت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کی بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی، اور نہ ہی میں نے شوہر ہونے کے ناطے اس عورت کو اس نیت سے دیکھا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں اس رشتے کو کچھ وقت دیں۔ ایک روز میرے دوست نے جیسے ہی پوچھا کہ تمہاری شادی کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا، میں شرمانے لگا تھا، پر شرمانے کے علاوہ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں، ہمارے بیچ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے شادی صرف اور صرف تحفظ کے لیے کی تھی، اسے وہ مل گیا، پر آج تک اس عورت نے کبھی بھی مجھے وہ احساس نہیں دلایا جو احساس بیویاں اپنے شوہر کو دلاتی ہیں۔ مجھے یہ بات کافی کھٹکتی تھی۔ اسی بات کو سوچ کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ یقیناً کچھ ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اور پھر اس رات میں جیسے ہی سبزی بیچ کر گھر آیا تو مجھے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نہ جانے کون چیخ رہا تھا۔ میں بھاگتا بھاگتا اس کمرے کے اندر گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اس بچی کے ساتھ جانے کون زبردستی کر رہا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے ایک دم پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا اور اس آدمی کو لگایا، لیکن وہ آدمی پھر بھی میرے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ وہ باہر کی جانب دوڑ گیا۔ نہ جانے میری بیوی کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کو ایسے ہی گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بچی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بہت رحم آیا، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ کچھ پل بعد میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو میری بیوی کھڑی تھی۔ وہ سارا معاملہ جان گئی تھی۔ تبھی اگلے ہی پل زاروں قطار رونے لگی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر کیوں گئی؟ کاش میں اسے ساتھ لے جاتی، اور میں کیا کروں، اتنی رات کو میں اسے اپنے ساتھ کیسے لے جاتی؟ لیکن اب کیا ہوگا، اب کون مجھ پر یقین کرے گا؟ یہ باتیں سن کر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ دیکھو جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے، اب تم اپنی بیٹی پر نظر رکھنا، میں اس انسان کا پتہ ضرور لگوا کر رہوں گا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے جیسی ہی یہ باتیں سنی تو جھٹ سے بولی کہ نہیں، تم ایسا بالکل بھی مت کرنا، اگر ایسا کیا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری بیٹی سے زیادتی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بدنام ہو جائے، میں تو اپنے خاندان میں بدنام ہی ہوں، پر میری بیٹی کو کوئی آنچ آئے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں، میں یہ ذمہ داری قبول کرتی ہوں، پر میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری بیٹی پر یہ داغ لگ جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں سر تھام کر رہ گیا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کل کنا کو اس بچی کی طبیعت بگڑ گئی تو ہم کسے جواب دیں گے، کیونکہ میں تو اس کا سگا باپ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو تو مجھ پر ہی شک ہوتا کہ میں نے ہی یہ گھناؤنا کھیل رچا ہے، پر میں اس عورت کو کیسے یقین دلاتا جو کہنے کو تو میری بیوی تھی، لیکن ابھی تک ہمارے بیچ ازواجی رشتہ قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت سے دو چار تھا۔ میرے دوست میری پریشانی بھانپ لیتے تھے، تبھی میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میرے دوستوں کو بھی کافی عجیب لگا تھا، کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں جو لگ رہا ہے ایسا ہمیں نہیں لگ رہا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری شادی جس عورت سے ہوئی ہے وہ عورت ایک فراڈن ہے جو کہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے جیسے اپنے دوستوں کی باتیں سنی تو مجھے وہ بچی یاد آنے لگی۔ اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے چھانے لگا، اس کا وہ چہرہ جو کہ سرخ و سفید رنگت کا تھا، لیکن اپنی ماں سے وہ بالکل بھی نہیں ملتی تھی، پر میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کا باپ اتنا خوبصورت نہیں ہوگا۔ پھر وہ بچی کس پر گئی تھی؟ یہ سوال جیسے ہی میرے ذہن میں آیا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے عجیب سا خوف آنے لگا کہ کہیں اس بچی کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ میں نے تو کبھی بھی اس بچی کو بلایا تک نہیں تھا، بس اسے کھانے پینے کا کچھ دے دیا کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چند ایک پیار بھری باتیں کر لیتا تھا کیونکہ وہ کافی سہمی ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے تو کبھی سے ذاتی سوال ہی نہیں کیے تھے۔ جیسے ہی یہ سوالات میرے ذہن میں آئے تو اس روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس بچی سے دوستی کروں گا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر وہ کون ہے اور کیا وہ عورت سچ میں اس کی سگی ماں ہے۔ اس رات وہ سو رہی تھی جب بیوی کہنے لگی کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ میں نے اسے بھیج دیا تھا کیونکہ یہی صحیح موقع تھا، میں اس بچی سے خوب ساری باتیں کر سکتا تھا جس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ اس کو کل رات سے بخار تھا اور اس کی ماں کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ میں نے اس بچی کو پکارا اور اسے بولا، آپ کا نام تو بہت پیارا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ میری بات پر وہ مسکراتی اور کہنے لگی کہ پہلے تو میرا نام عائشہ تھا،
یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس بچی کو بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ جب وہ بولی کہ جب میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ تھی تو میرا نام عائشہ تھا، پھر آنٹی نے میرا نام گلنور رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بیچاری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ بولی کہ آنٹی نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر میں نے سچائی کسی کو بتائی تو وہ مجھے مار دیں گی اور میرے ماما پاپا کو بھی جان سے مار دیں گی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں چپ رہی تھی۔ پلیز انکل، آپ یہ باتیں ان آنٹی کو مت بتانا، ورنہ میرے ماما پاپا بھی میرے ساتھ اوپر چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی جان کو خطرہ ہو۔ وہ بچی رونے لگی۔ مجھے اس پر خوب ترس آ رہا تھا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میری شادی جس سے ہوئی ہے اور جسے میں بھیکارن سمجھتا تھا، جس پر ترس کھا کر میں اس کی مدد کیا کرتا تھا، وہ ایک فراڈن تھی جس نے مجھے بھی پھنسایا تھا، اور یقیناً اس نے اس بچی کو بھی اغوا کیا ہے۔ مجھے اس بچی پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، پر ابھی تک وہ عورت واپس نہیں آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک سے 3 مرد میرے مکان کے اندر گھس آئے، آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو نے گندا کام کیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا جو اس عورت نے تیری ساری سچائی ہمیں بتا دی ہے۔ اب دیکھ کیسے تجھے سبق سکھاتے ہیں، ہمارے محلے کو بدنام کرتے ہو۔ اس بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، اس کی تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ یہ سن کر میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں ان مردوں کو یقین دلانے لگا کہ دیکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بولے کہ تمہارے خلاف اس عورت نے رپورٹ بھی درج کروائی ہے۔ اس عورت کا یہی کہنا ہے کہ تم نے اس بچی کو اغوا کیا ہے۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں آ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت اتنی تیز تھی۔ اس نے مجھے پھنسایا تھا اور خود وہ یقیناً بھاگ گئی تھی۔ میں نے ان مردوں کو یقین دلایا، پر انہوں نے میری بات کا کوئی یقین نہ کیا اور ان ڈنڈوں سے مجھے مارنے لگے۔ مجھے مار مار کر انہوں نے ہلکان کر دیا، پر اگلے ہی پل وہ بچی چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ بہت اچھے ہیں، ان کو مت ماریں۔ انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا، مجھے تو ان آنٹی نے اغوا کیا تھا۔ جیسے ہی ان مردوں نے اس بچی کی باتیں سنی تو ان کے ڈنڈے ہوا میں ہی ٹھہر گئے۔ اب وہ اس بچی کو دیکھنے لگے۔ سب کہنے لگے کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس انکل نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ جب وہ بچی کہنے لگی کہ ہاں انکل تو بہت اچھے ہیں، یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آنٹی نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر میں نے یہ سچ کسی کو بھی بتایا تو وہ مجھے مار دیں گی، اسی وجہ سے میں خاموش رہتی تھی، میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ پلیز مجھے میرے ماما پاپا کے پاس لے جائیں، ان انکل کو کچھ مت کہیں، انہوں نے تو میری مدد کی ہے۔ وہ بچی بہت رو رہی تھی۔ ان مردوں کو بھی اب یقین آ گیا تھا، تبھی وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے شکر کیا تھا کہ صحیح وقت پر اس بچی نے ساری سچائی بتا دی تھی، ورنہ اب تک میں پکا مر چکا ہوتا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ مرد بھی اب پریشان ہو گئے کہ اب اس عورت کو کہاں تلاش کریں، اور نہ جانے اس بچی کے ماں باپ کون ہیں، کون اتنا لاپرواہ ہے جو اپنی بچی کی خبر لینے بھی ابھی تک نہیں آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس بچی کو اس کے ماں باپ تک ضرور لے کر جاؤں گا، بس آپ اس عورت کو تلاش کریں، وہ عورت کہیں بھاگنی نہیں چاہیے۔ وہ سب اس عورت کو تلاش کرنے لگے تھے، جبکہ میں نے اس بچی کو دیکھا، اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پہلے سے ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی اس کا علاج کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے ایک افسوسناک خبر سنائی تھی۔ وہ خبر سن کر تو میرا وجود ترس گیا تھا کہ اگر میں نے کسی کو یہ خبر سنا دی تو ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ یہ خبر اتنی ہی افسوسناک تھی کیونکہ وہ بچی وقت سے پہلے جو پیٹ سے تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے وہی دن یاد آیا تھا جب وہ مرد اس بچی سے زیادتی کر رہا تھا۔ میں نے کرب سے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں ضرور کوئی لینا دینا ہے۔ وہ عورت یقیناً اس مرد سے ملی ہوئی تھی جس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں نے چند روز اس بچی کو اپنے گھر پر ہی رکھا۔ میں اس کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے دائی کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ اس نے یہی کہا تھا کہ بچی کی عمر بہت چھوٹی ہے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی کو بھی اندر کی بات نہ بتائی تھی۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ وہ عورت اس شہر سے بھاگ گئی ہے۔ دراصل وہ عورت طلاق یافتہ نہیں تھی، نہ ہی اس کا شوہر کوئی نشئی تھا، بلکہ وہ دونوں میاں بیوی ملے ہوئے تھے اور ان کا یہی تو کام تھا۔
میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ عورت نہیں ملے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ دوست بھی اب میرا ساتھ دینے لگے۔ میں نے اس بچی کی گمشدگی کے اشتہارات چھپوا کر کونے کونے میں پھیلا دیے تھے تاکہ جس کو بھی پتہ چلے وہ ہم سے رابطہ کرے۔ اس رات مجھے کسی کا فون آیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا، پر جیسے ہی میں نے فون سنا تو تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً بولا کہ ہاں آپ کی بچی میرے پاس ہے، وہ محفوظ ہے، آپ آ کر اسے لے جائیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ اگلے روز میں نے اس بچی کو تیار کیا۔ وہ مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ انکل کیا میرے ماما پاپا مل جائیں گے؟ اس کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ اس کے اماں ابا کو جب پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کریں گے۔ انہیں اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا۔ یوں میں نے بچی کو تیار کیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی بیل بجی تو میں دیکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی باہر کھڑے تھے، بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور پھر اندر آ گئے۔ یوں میں ان کی بیٹی کو ان کے پاس لے گیا۔ وہ دونوں اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بچی بہت زیادہ روئی تھی۔ مجھ سے انہیں سچائی بتائی نہیں جا رہی تھی۔ پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ اپنی بچی کے معاملے میں اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے باہر کیوں بھیجا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کسی نے اس کے ساتھ تو زیادتی کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ کامیاب ہو گیا، جبکہ آپ کی بچی اتنی کم عمر میں ہی امید سے ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو اس بچی کی ماں بلک بلک کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کیا کروں، میری ہی غلطی تھی جو میں نے اس کام والی پر بھروسہ کر لیا تھا۔ کاش میں اس پر بھروسہ نہ کرتی تو آج میری بچی کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ یہ سن کر تو میں کانپ کر رہ گیا۔ میں اس سے بولا کہ بتائیں وہ کام والی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ کیونکہ ہم سب اسے تلاش کر رہے ہیں، پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جب وہ بولی کہ ہاں میرے پاس اس کی تصویر ہے، یوں اس نے مجھے اس عورت کی تصویر دکھائی۔ میں نے وہ ساری تصویریں ان آدمیوں کے گروپ میں اپنے دوستوں میں بانٹ دی تھی۔ اب وہ اس عورت کو تلاش کر رہے تھے، جبکہ اس کی ماں کے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بچی کا باپ بھی کافی صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا، پر اندر سے وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا یہ میں ہی جان سکتا تھا۔ مجھے الگ پچھتاوا ہوا تھا کہ میں بھی اس عورت کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ پہلے تو میں نے ان دونوں ماں باپ کو اپنی داستان سنائی کہ کیسے اس عورت نے مجھے چکما دیا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مجھے اپنی کہانی بتائی کہ ہم دونوں کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ 1 سال بعد ہم دونوں کی بیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں جاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اپنی بیٹی پر توجہ دیتے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے لیے کام والی کا بندوبست کرتے ہیں۔ یوں ہمیں ایک کام والی مل گئی جو کہنے کو ایک بیوہ تھی۔ اس نے یہی بتایا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے اس پر اندھا اعتماد کر لیا، یہاں تک کہ ہم اسے کافی زیادہ تنخواہ دیتے تھے۔ اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ کر ہم جاب پر چلے جاتے تھے، پر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ایک روز ہماری بچی بہت سہمی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ آنٹی بہت گندی ہیں۔ ہمیں لگا کہ بچی ہماری توجہ کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ تبھی ایک روز ہم دونوں نے جاب سے چھٹی کر لی اور اس روز اپنی بچی کو ہی ہم نے پورا ٹائم دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ اگلے روز بھی ہماری بیٹی ایسے ہی باتیں کر رہی تھی، پر ہم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو وہی تمہارا خیال رکھیں گی، مما پاپا یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، سنڈے کو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یوں ہم اپنی بچی کو خود سے خود ہی دور کرنے لگے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ اس روز جیسے ہی گھر گئے تو ہماری بچی غائب تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ ہمارا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ میں نے ان دونوں ماں باپ کی باتیں سنی تو میں افسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ ماں باپ اپنی بچی سے معافی مانگنے لگے کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہماری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، لیکن دیکھنا اس عورت کو سزا ضرور ملے گی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ کافی جدوجہد کے بعد آخر کار وہ دن آ گیا۔ ایک روز ہمیں خبر مل ہی گئی۔ وہ خبر ہم سب کے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس عورت کو پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ پولیس نے ان دونوں میاں بیوی کو مار مار کر ان سے یہ اگلوا لیا تھا کہ آخر وہ یہ سب کب سے کر رہے ہیں۔ پر جیسے ہی ان دونوں کی باتیں سنی تھی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ دھندا تو ان کا کافی سال پرانا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ دونوں پہلے بہت زیادہ غریب تھے، ان کے ہاتھوں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگوں کو امیر ہوتا دیکھتے تھے تو یہی سوچتے تھے کہ ہم بھی ایک روز اتنے ہی امیر ہو جائیں۔ جب شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ تم کام والی لگ جاؤ
لیکن لوگوں کے کام کر کے بھی عورت تھک گئی تھی۔ جب ایک روز اس کے شوہر کے ذہن میں شیطانی آئیڈیا آیا تھا اور اس نے اپنا وہ آئیڈیا اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ ایسا کر کے ہم دونوں کافی پیسے کما سکتے ہیں، جب بچے اغوا کر لیں گے اور یوں ماں باپ کو بلیک میل کریں گے۔ یوں اس عورت نے ان دونوں میاں بیوی کو نشانہ بنایا اور ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا، پر اس کے شوہر کی نیت ڈگمگانے لگی تھی اور یوں شیطان اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ اس کی بیوی کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی بیوی یہی کہتی تھی کہ دیکھو، جب ہم کر رہے ہیں وہ ہم دونوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تمہاری یہ حرکتیں تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گی، اسی لیے اپنی حرکتیں بند کرو۔ وہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خود ہی اس بچی کا استعمال کر کے پیسے کمائے گی۔ اس طرح وہ بھیک مانگنے لگی۔ اس نے اس بچی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، پر کچھ ہی عرصے بعد اس کا شوہر پھر سے اس سے معافی مانگنے لگا کہ میں اب اس بچی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس کی بیوی نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ یہ اس نے مجھے پھنسا لیا تھا۔ میں جیسے ہی پھنسا تو اس نے مجھ سے شادی کر لی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جب بھی سبزیاں بیچنے چلا جاتا تھا تو پیچھے سے اس کا شوہر اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ لیکن اس روز وہ جیسے ہی کچھ لینے کے لیے باہر نکلی تھی تو اس کا شوہر پیچھے سے گھر آ گیا تھا اور اس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جیسے اسے پکڑا تو وہ مجھے دھکا دے کر باہر نکل گیا، پر اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ بچی کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ تبھی مجھے پھنسانے کے لیے اس نے مجھے اس بچی کے ساتھ اکیلے ہی گھر میں چھوڑا اور یوں مجھے چھوڑ کر وہ فرار ہو گئی۔ اس طرح اس نے محلے کے اس گروپ کو بھی بتا دیا تھا جس نے مجھے اس بچی کے ساتھ اکیلے گھر میں دیکھا تھا۔ تو یہی سوچا تھا کہ میں نے ہی اس بچی کی حالت کی ہے۔ یوں مجھ پر ایک گھناؤنا الزام لگ گیا تھا، پر میں اس عورت کی ساری سچائی جان گیا تھا۔ اس بچی نے میری صفائی دی تھی اور مجھ پر سے الزام ہٹایا تھا۔ اللہ نے میری عزت رکھ لی تھی۔ پولیس نے جیسے ہی ان دونوں کی باتیں سنی تو ان دونوں کو عمر بھر قید کی سزا دے دی تھی۔ دونوں نے پہلے اس بچی کو اغوا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ کافی بچوں کو اغوا کر چکے تھے، بلکہ اس کا شوہر تو اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی اس پر اندھا بھروسہ نہ کرے اور اپنے بچوں کو کسی بھی کام والی یا کسی بھی آیا کے حوالے مت کرے۔ یوں اب عائشہ کا علاج کروایا گیا تھا۔ عائشہ کی طبیعت بحال ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اسی کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا تھا، پر عائشہ ابھی تک اسی صدمے میں تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ اس سب سے باہر نہیں نکل پائی تھی، پر اس کے ماں باپ کو سبق مل گیا تھا کہ اپنی بچی کو کسی غیر کے سہارے چھوڑ کر انہوں نے بہت غلط کیا تھا، کیونکہ آج کل تو کوئی کسی کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔